أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا اور قوم عاد کی طرف بھیجا تھا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے افلا تتقون کیا پس تم شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں قال الملأ الذين كفروا من قومه کہا بڑے بڑے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے انا لنراك في سفاهة بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں بے وقوفی میں تو حماقت میں پڑا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم تجھے خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ فرمایا اے میری قوم نہیں ہے مجھے کوئی حماقت و بے وقوفی وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں امانت دار ہوں أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ اور کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ آ گئی تم پر نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ ڈرائے تم کو وارننگ دے تم کو وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تم کو جانشین بعد قوم نوح کے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً اور زیادہ کر دیا تم کو پیدائش میں وسعت کے اعتبار سے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إنك حميد مجيد آج جون کی 20 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں ہم نے 5 آیات مبارکہ پڑھی ہیں
8ویں پارے میں سورت اعراف کی آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 69 تک نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ قوم عاد احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ کس علاقے میں؟ احقاف کے علاقے میں۔ چنانچہ اسی قوم کے اس علاقے کے نام پر قرآن پاک میں سورت موجود ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور ذکر کرو قوم عاد کے بھائی کا، یعنی ہود علیہ السلام کا، جب انہوں نے ڈرایا تھا اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں، یعنی ریت کے ٹیلوں کا علاقہ۔ یہ جو جزیرہ عرب ہے اس کے انتہائی جنوب میں یہ علاقہ واقع تھا۔ دنیا کا نقشہ دیکھا ہے نا؟ کہندا کوئی نہیں دیکھا یار، وہیں تے دنیا دیکھدا نہیں، نقشہ تے دیکھ لینا چاہیے۔ جزیرہ عرب کے انتہائی جنوب میں ہزارہ موت کے علاقے میں، یمن سے مشرقی علاقے کی طرف اور امارات جو ہیں ان سے مغرب کی طرف یہ علاقہ واقع ہے۔ یہ قوم عاد بڑی مضبوط قد آور قوم تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم تو ہم نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی، جیسا کہ سورۃ فجر میں آتا ہے، الم تارا، آگے کیا ہے، الم تارا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد قوم ارم کا کتنا برا حشر کیا تھا، جو ستونوں والے تھے، اور ایسی قوم ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کی، ایسی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی۔ تو خود دیکھ لو پھر جن کے بارے میں خود اللہ کہہ رہے کتنی مضبوط قوم تھی دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین کے اعتبار سے یہ بھی بدھو ثابت ہوئے۔ دنیا کے اعتبار سے ہوشیار تھے، بڑے خوبصورت مکان بناتے تھے، بڑے عیش پسند تھے، لیکن دین کے اعتبار سے بدھو۔ آج کل بھی آپ کو لوگ ملیں گے، دنیا کی باتیں کرو مشرق و مغرب کی باتیں سنا دیں گے، دین کی بات کرو ایک آیت ہی پوچھ لو تو ترجمہ نہیں بتا سکتے، بدھو۔ دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، ایسے آری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے ہم نے اسی قوم کا ایک فرد، اسی قوم کا ایک فرد، یعنی قوم عاد کی برادری کا ایک فرد، ان کا بھائی، یعنی ان کی برادری کا ایک بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ 10 بھائی کوئی نہیں نہ پتا۔ حاجی صدر دین صاحب ہود علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا تھا؟ حاجی اسلم صاحب ہاں جی، اور تو نہیں دسیا، دیکھ لا میرے ہونیا بوٹی لا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، بلکہ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس مسئلے سے کیا؟ توحید کے مسئلے سے، اور شرک کے رد سے آغاز کیا ہے ہر نبی نے، جس کی دلیل
سورۃ انبیاء کی یہ آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إلا أنا فاعبدون۔ آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، بس صرف میری عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس مسئلے سے کیا تھا؟ داس بھائی فیصل، توحید کے مسئلے سے۔ ہود علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اللہ کی توحید سنائی اور فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ مطلب ہے شرک کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی؟ شرک سے بچو۔ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ شرک کی موجودگی میں نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ ذکر قبول، نہ تسبیح پھیرنا قبول۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے تھا، تسبیح بھی پھیر رہا ہے، اس تسبیح کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بھائی قرآن پڑھنے سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھو۔ لیکن قوم عاد کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے کہنے لگے کہ اے ہود، ہم سمجھتے ہیں کہ تو بے وقوف آدمی ہے، تو حماقت میں پڑا ہوا ہے اور ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ساری برادری سے ہٹ کر، باپ دادے کا دین چھوڑ کر ایک نیا مسئلہ تو نے کھڑا کر دیا ہے۔ جو سارے معاشرے سے ہٹ کر کوئی بات کرے نا، وہ ہمیشہ پاگل ہی کہلاتا ہے۔ کیوں جی؟ جہاں سارے کے سارے کلین شیو ہوں، ایک بیچ میں داڑھی والا آ جائے تو پاگل ہی لگے گا نا۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح یہ ہے، جب ہر طرف شرک کا دورہ ہو تو توحید کی بات کرے وہ تو پاگل ہی معلوم ہوگا نا۔ کہنے لگے تو جھوٹا آدمی ہے، ہیں خود جھوٹے۔ شرک کرنے والے سچا ہوتے ہیں، جھوٹے، اور اللہ کے نبی کو جھوٹا کہہ رہے۔ تو یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ اہل حق کی مخالفت ہوئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے تو بے وقوف، تیرا پیو بے وقوف، تیرا دادا بے وقوف۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بے وقوف نہیں، ان کی بات نہیں کر رہے۔ اپنی بات کرنے میں لڑائی کوئی نہیں، دوسرے کی بات کرنے میں لڑائی ہے۔ اس لیے یہ حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی بات کی جائے۔ فرما رہے ہیں میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے کوئی حماقت یا بے وقوفی نہیں لگی ہوئی، اصل میں تمہاری سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاؤں۔ نبی دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ پیغام پہنچانے کے لیے۔ آج کل سوچ ہے لوگوں کی نبی آتے ہیں اس لیے کہ ان کو حاجتوں میں پکارا جائے اور جناب سجدے کیے جائے، ان کو نبیوں کو خدا کے درجہ دیا جائے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ نبی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن صرف یہ کہ وہ امت کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ان کی خیرخواہی کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔
ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے خیرخواہ بن کے آیا ہوں. کیا بن کے آیا ہوں؟ ہر نبی امت کا خیرخواہ ہوتا ہے، ہر نبی امت کا، لیکن خیرخواہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھو کے پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کی خیرخواہی کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پتھر مارے تھے. تو اسی طرح ہوتا ہے. فرمایا کہ میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں اور ایماندار ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. اور تمہیں اس پر کیوں حیرت اور تعجب ہے کہ ایک انسان پر اللہ نے وحی کیوں بھیج دی، نبی بنا دیا؟ تو یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ تمہاری برادری میں سے ایک آدمی کو جو تمہاری زبان جانتا ہے، تمہارے روایات اور معاملات سے واقف ہے، اس کو رسول بنا کر بھیجا. یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ لیکن دیکھ لو اسی نعمت پر اعتراض کہ جی بشر کو نہیں مانیں گے، کوئی نوری ہوتا تو مانتے. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا کہ ہم کسی آدمی کو رسول نہیں مانیں گے، بالکل اسی طرح قوم عاد نے بھی کہا کہ ہم ایک آدمی کو رسول نہیں مانیں گے. فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور پھر تم اللہ کے احسانات یاد کرو. دیکھو تم سے پہلے اس دنیا میں نوح علیہ السلام کی قوم بستی تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہلاک ہوئے طوفان نوح میں. اب پیچھے تم جانشین ہو ان کے. تو پہلی قوموں کی تباہی سے عبرت لو. اب اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اور اللہ نے پیدائش میں تمہیں وسعت دی ہے، ڈیل ڈول تمہاری بڑی ہے، صحت مند ہو اور آبادی تمہاری بہت زیادہ ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اسی طرح اللہ پاک نے تمہیں جو خوشحالی دی ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر بجا لاؤ. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے، جس کو جتنی زیادہ نعمت ملے گی اتنا بڑا نہ شکرا. کیوں جی؟ اسی طرح ہے یا نہیں؟ جس کو اللہ مال پیسہ دے دے، ایم پی اے ایم این اے منسٹر بنا دے، صدر بنا دے، وہ لوٹنے لگ جاتا ہے ملک کو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جب نوکری نہیں ملتی تھی تو روتا تھا مجھے نوکری مل جائے. اب اللہ نے پٹواری بنا دیا اور رات دن رشوتیں لے رہا ہے. اندازہ کر لو. جب بے روزگار تھا تو دعائیں کرانا، نوکری دعا کرو نوکری لگ جائے، بڑی گھر سے بے روزگاری. اب نوکری مل گئی پولیس کے محکمے میں، اب کہتا ہے جو آئے نا اس کی جیب خالی کرنی ہے. یہ شکر ادا کر رہے اللہ کا نعمت. یہ ملک نہیں تھا، سارے مسلمان ہندوؤں کے مقروض بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے یا غلط؟ کوئی نہیں، کسی نے نہیں پتا. ہاں ہوں بول رہے ہو، پہلے تو آواز نہیں سنی. مقروض تھے نا، پھر غلام تھے بنے ہوئے. اللہ نے ایک الگ ملک دیا کہ یہاں ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب جب ملک دے دیا تو اب لا الہ الا اللہ کی طرف ہی نہیں آتے. اب کہتے ہیں امریکی راج ہوگا، کافروں والا نظام ہوگا، بے حیائی ہوگی، یہاں رشوت ہوگی، ظلم ہوگا، بدماشی ہوگی. تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کیا قدردانی یا ناقدری؟ ناقدری. اسی وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں. ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا.
ہود علیہ السلام کس قوم کے بھائی تھے؟ قوم عاد کے. کافر تھے کہ مسلمان؟ کافر قوم تھی. تو دیکھ لو اللہ نے تقریباً ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا کیونکہ انسان تھے. آج کل کوئی بھائی کہہ دے کہنے توبہ توبہ توبہ، ایڈا بڑا کفر. ہاں، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ سارے نبی اپنی قوم کے بھائی تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. عبادت کرو اللہ کی. سجدہ عبادت ہے، اللہ کو کرو. دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے مانگو. قربانی عبادت ہے، صرف اللہ کے نام کی دو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا ترجمہ ہے قاری صاحب اس کا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. جی نہیں، ترتیب سے بتائے نا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. حاجی صاحب تسی دس دیو. میری زبانی اور میری التحیات کا سب سے پہلے التحیات ہے، اس کا معنی سب عبادتیں. نہیں نہیں، التحیات کا معنی کوئی بتائے بھائی. چلو ماشاءاللہ، میں مدت سے اس مسجد میں مجھ سے پوچھ لینا تھا التحیات کا معنی کیا ہے. التحیات تمام قولی عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات اور تمام بدنی عبادات جو جسم کے سے کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. والطیبات اور تمام مالی عبادات وہ بھی اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں. تو عبادت کسی کی بھی جائز نہیں، نہ مالی نہ قولی نہ فعلی، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. کچھ کہنے نہیں عبادت اسی اللہ دی کرنے ہیں لیکن بکرا شادی شہید کے دربار پر دیں. چنگا بھائی یہ بھی تو عبادت ہے. جی نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے لیکن دیگ جا کے کتنے پکاواں گے؟ داتا دربار. بھئی دیگ پکانا بھی تو عبادت ہے جی. ہاں بھائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن دودھ کا ڈوڑا نور شاہ تو دیواں گے. بھئی دودھ دینا یہ بھی تو عبادت ہے. یہ مغالطے ہیں آج کل. دعا کرو اللہ ان مغالطوں سے بچائے. آمین بھی صرف جاوید آکھی، سارے آنکھوں آمین. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس کے. الہ میں اللہ کی ساری صفتیں آ گئیں. الہ وہ ہوتا ہے جو سب کی دعائیں سنے. الہ وہ ہوتا ہے جو حی اور قیوم ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو سجدے کے لائق ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو قربانی کے لائق ہو. تو ساری صفات اللہ کی الہ کے لفظ میں شامل ہے. نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس کے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ مطلب ہے تمہیں شرک کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، پکڑ آ جائے گی؟ کیوں نہیں بچتے ہو شرک سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے. کس کی قوم میں سے؟ او ہود. چنگے ہو یار، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے. کہا انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں بے وقوفی میں. ہود علیہ السلام کو کہہ رہے تو ہمیں بے وقوف نظر آتا ہے. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھے خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے. ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. قال یا قوم لیس بی سفاہہ، فرمایا اے میری قوم نہیں ہے مجھے کوئی بے وقوفی. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، سارے جہانوں کا جو رب ہے.
اس رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے۔ تو پیغمبر دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ پیغمبر دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ ہاں، ابلغو کا مصدر کیا ہے؟ تبلیغ۔ ابلغو تو پھر مضارع ہے نا، غیر متکلم، اس کا مصدر کیا ہے؟ تبلیغ۔ میں تبلیغ کرتا ہوں تم کو، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ ناصح، خیر خواہی کرنے والا، ناصح خیر خواہی کرنے والا۔ حدیث میں آیا ہے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کی۔ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ جب پیدا اس نے کہ رزق وہ دیتا ہے تو عبادت اس کی کرے۔ رسول کی خیر خواہی، رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ان کی اتباع کریں، ان کے طریقوں پر چلیں۔ اور فرمایا اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی، ان کے ساتھ اچھا جذبہ رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ والے ائمۃ المسلمین، مسلمان حاکم جو ہے ان کی خیر خواہی، ان کے جائز کاموں میں ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ سب دین ہے۔ اور امانت دار ہوں، یعنی جو دین اللہ نے مجھے دیا وہی تمہیں پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرتا۔ اوا عجبتم، اور کیا تمہیں تعجب ہے؟ یہ شروع میں جو حمزہ ہے نا، اس کا معنی کیا؟ میں نے کیا، وا کا معنی اور عاطفہ۔ تو جب حمزہ اور وا اکٹھے ہوتے ہیں تو عربی میں الٹ دیتے ہیں، حمزہ پہلے کر دیتے ہیں، واو بعد میں کر دیتے ہیں۔ اور کیا تمہیں تعجب ہے؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آ گیا تمہارے پاس نصیحت نامہ، پیغام، تمہارے پاس نصیحت آ گئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے تم میں سے۔ تو ان کافروں کو کس بات پر تعجب تھا؟ کس بات پر تعجب تھا؟ کہ ایک آدمی کو کیوں رسول بنا دیا؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ ڈرائے تم کو۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، سارے پیغمبر انسان ہی تھے، مرد ہی تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین، خلیفہ، مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح کی قوم کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں زیادہ کیا پیدائش میں، وسعت میں، وسعت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے یعنی ایک تو تمہاری دین دول بڑی بنائی، دوسرا تمہاری آبادی زیادہ کی، دونوں مطلب ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتیں، پس یاد کرو اللہ کی آیاتن کی جمع جب آیات ہو تو اس کا معنی قدرت کی نشانیاں، اور جب آیاتن کی جمع آلا ہو تو اس کا معنی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو کذبان، واحد ایک ہی ہے۔ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم، تو ظاہر ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا وہی ہدایت پائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔